اللہ واحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدی وعلی آلہ وعترتہ وسلالتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی القرآن المجید انہ کان توابا صدق اللہ مولانا علی رسولہ الکریم الرؤوف الرحیم نئی محمد منگی خانہ میں تے پیدل ٹرنا تیرے نالے تیرے جوڑے صاف کرن دی خاطر میرے حاضر سردے والے جے کوئی کیچن دی وسنیک چ پچھے اے کون کو جی کنگالے سردار تو آپے آخری میرے اونٹھاں دی چلا ناتداد حمد و ثنا اسی مالک کل کے نام، وہ جو ارض و سما کا خالق ہے، وہ ستار ہے، غفار ہے، ہوائیں فضائیں سب اسی کے دم قدم سے ہیں۔ وہ رب العالمین، وہ ذات و حنان و منان جو روشنیوں کا شہنشاہ ہے، معرفتوں کا شہنشاہ ہے، عزتوں کا شہنشاہ ہے۔ لوگ یہ پریشان ہوتے رہے کہ آپ توحید میں ڈنڈی لگانے لگ گئے کہ تم علی حجویری کو داتا کہنے لگ گئے، تو ہم نے جھٹکے سے یہ کہا داتا وہ ہوتا ہے جو کسی سے لے کے دیتا ہے، میرا رب تو وہاب ہے جس کے صدقے پوری کائنات روشن۔ درود ہو نبی مکرم، نبی محتشم، حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر، وہ مصطفیٰ جن کے دم قدم سے کائنات روشن ہے، ہوائیں بھی مصطفیٰ کریم کے صدقے، فضائیں بھی مصطفیٰ کریم کے صدقے، عزتیں بھی مصطفیٰ کریم کے صدقے۔ اور عزیز من، عشق والوں سے پوچھو کہ اے حلوائی تیرے ہاتھ میں ایسا کیا ہے کہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے وہ چیز میٹھی ہو جاتی ہے؟ تو لوگوں نے کہا حلوائی سے پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کسی مجذوب سے پوچھو۔ تو مجذوب نے کہا حلوائی کسی چیز کو ہاتھ لگائے وہ چیز میٹھی ہو جاتی ہے، جب سے مصطفیٰ اس کائنات میں آئے ہیں کائنات میٹھی ہو چکی ہے۔ اور درود ہو اہل بیت رسول پر، خدا راضی ہو اصحاب رسول سے کہ عزیز من، ہر آنکھ کا پتہ اس کے رنگ سے چلتا ہے، ہر رنگ کا پتہ اس کے روپ سے چلتا ہے، ہر روپ کا مزہ اس کے کردار میں ہوتا ہے، ہر کردار کا مزہ تربیت کے قدموں میں بیٹھنے سے ہوتا ہے۔ جب تربیت اپنا عروج لیتی ہے تو وقت کا ستارہ کہتا ہے اے وقتوں والے اپنے وقت کے ستارے کو سنبھال کے رکھ، اس کے وقت کا عالم کیا ہوگا جو محبوب کے قدموں میں وقت گزارتے ہوں گے۔ اور جو محبوب کے قدموں میں وقت گزار گئے، وقت کا ستارہ ان کو دیکھ کے پسینے لیتا رہا، جس کے سینے میں نور مصطفیٰ روشن ہوتا رہا، اس اہل بیت کا عالم کیا ہوگا۔ اور عزیز من، ہر زلف میں تاثیر ہوتی ہے دوسری زلف کی، ہر بال میں رنگ ہوتا ہے دوسرے بال کا، عزیز من ہر بیٹے میں رنگ ہوتا ہے اپنے باپ کا۔ اے دین، تو نے جو نظام الدین کر کے، نصیر الدین کر کے، دین کے ہر رکن پر ایسے فرد چنے کہ جناب باہو سلطان اپنے فقر سے زمانے کو نور بیچتا ہے، اور عزیز من داتا علی حجویری اپنی مسند پر بیٹھ کر زمانے کو نور دیتا ہے۔ اور میرے استاد بول پڑے، فرمایا لوگ لاکھوں زندگی یہ چاہتے رہے کہ داتا کا عرص بند ہو جائے، فرمایا جب قبر میں مرد لیٹا ہو تو کسی مخنث کی جرت نہیں کہ مردوں کے کام
کپڑا ایک اور خدا اولیاء امت کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. عزیز من، عشق انسان کے بخت کا وہ ستارہ ہے جو جناب مال و زر سے حاصل نہیں ہوتا. عشق وہ فیض ہے جو انسان کو جناب کردار سے حاصل نہیں ہوتا. چراغ کے لیے عرض کرنا چاہوں کہ مولانا روم فرماتے ہیں خود کوزا گر خود گلے کوزا. کہتے ہیں مٹی بھی خود ہو، برتن بھی خود ہو، وضو والا پانی بھی خود ہو. یہ تیری معرفت ہے کہ تو نے کسی کو کیا عطا کیا. جناب ہر جگہ کی مٹی اپنی خوشبو رکھتی ہے، لیکن جب بنانے والے کے ہاتھ میں آ جائے، چاہے تو چراغ بنا دے، چاہے تو بت بنا دے، چراغ کے پیچھے چلنے والے رب کی رحمت پر چلے جاتے ہیں، بت کے آگے جھکنے والے رب کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں. بنانے والے کے انداز میں فرق ہوا کرتا ہے. عزیز من، بعض اوقات منطق کا اصول ہے کہ کل کی دلالت جز پر کی جاتی ہے، جز کی دلالت کل پر کی جاتی ہے. یعنی مثال کے طور پر عرض کروں، ہاتھ بھی مٹی کا بنا، جناب بازو بھی مٹی کا بنا، یہ جسم بھی مٹی کا بنا، دل بھی مٹی کا بنا، کل بھی ایک، جز بھی ایک. لیکن عزیز من، آنکھ کے بارے میں فتویٰ اور ہے، رخسار کے بارے میں فتویٰ اور ہے، روح کے بارے میں فتویٰ اور ہے، قلب کے بارے میں فتویٰ اور ہے. جناب کل تو ایک ہے، جز کے بارے میں فتوے عجیب عجیب کیوں؟ فرمایا جہاں جس کی جو نسبت ہو جائے اس نسبت کا حیا کرنا ہے. تو میں روح سے شروع ہوں. فرمایا روح صدقہ خدا کی طرف سے عطا ہوا ہے اس جسم کو. کہ یہ مٹی کا ایک مجسمہ تھا، یہ کسی کام کا نہیں تھا، اس میں نہ حرکت تھی نہ برکت تھی. رب نے اپنے فضل سے روح عطا کی. جس پر رب کا فضل ہو، علماء کہتے ہیں جسم گندگی کر سکتا ہے، روح تب آلودہ ہوتی ہے جب روح کو سنوارنا نہ چاہتا ہو. رب کا فرمایا ہر چیز عربی کا قانون ہے، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. روح فضل الہی کا ایک نتیجہ ہے، روح کرم الہی کا ایک نتیجہ ہے. جسم جتنا بھی گندا ہو جائے، لوگ روح کو گندا نہیں کہتے، آلودہ کہہ دیتے ہیں. ذرا وہ لفظ استعمال کریں کہ جس لفظ میں خیر ہو، جو روح رب بھیجے. قیامت ختم ہونے تک تم اس جسم کو گندا نہ کرو، روح گندی نہیں ہوتی. عزیز من، بات آ گئی قلب کی. تو قلب کے بارے میں پوچھا قلب کیا ہے، تو کہنے لگے قلب ایک لوتھڑا ہے. میں نے سونے ماہی مٹھن منوہار سے پوچھا، فرمایا انسان کے جسم میں ایک ایسا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو انسان ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو انسان خراب ہو جاتا ہے. عزیز من، پوچھو تو صحیح اس کی اصل کیا ہے، ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے؟ ظاہر تو ایک ایسا چیز نظر آ رہی ہے کہ جو خون اندر لے کے جاتی ہے اور باہر بیچتی ہے. فقر والوں کے قدموں میں جا کے پوچھا دل کی حقیقت کیا ہے، تو کہا جب نیچے سے دیکھو گے تو اس میں ذات نظر آئے گا، اللہ کی تجلیات کا، اللہ کے اسم کا جناب تصویر نظر آئے گی. میں عرض کرنے لگا جس پر رب کی تصویر ظاہر ہو، اس کے ٹھیک ہونے سے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کے خراب ہونے سے بندہ خراب ہو جاتا ہے. جو رب کے اسم کی تصویر لے کے دنیا
کو دھڑکنا آتا ہے. عاشق کہتے ہیں تو جھوٹا ہے. اس کو صرف دھڑکنا نہیں آتا, اس کو ماہی کے عشق میں تڑپنا بھی آتا ہے. عزیز من, روح سے آگے بندہ رخسار پر جائے. وہ کہتے ہیں بندے کا چہرہ بندے کی پہچان ہوا کرتا ہے. محلے گلی میں جب لوگ گزر رہے ہوتے ہیں, لوگ کمر دیکھ کے نہیں پہچانتے, چہرہ دیکھ کے پہچانتے ہیں. لوگ جناب چال دیکھ کے نہیں پہچانتے, رخ دیکھ کے پہچانتے ہیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں, اللہ معافیاں دینے والا ہے, آپ بھی معافیاں مانگ لو. لوگ رخ دیکھ کے, چہرے کا دیدار کر کے پہچان کرتے ہیں. ارے پتھروں کو کون سی آنکھیں رب نے عطا کی, جب آمنہ چلتی تھی تو مصطفیٰ کی خوشبوئیں لے کے نہ چہرے کو دیکھتے تھے, نہ قدموں کو دیکھتے تھے, نہ رخسار کو دیکھتے تھے. فاطمہ کے قدموں کی آج سے رب حکم کرتا تھا, لگاؤ تم بھی اس پر درود پڑھو, لگاؤ تم بھی اس پر درود پڑھو. اے بشرو, اگر تمہارے دل میں ابراہیم کا نور ہے, آمنہ کو دیکھ کے کہو کہ آمنہ کا لاڑا آنے والا ہے. ہر چیز کی کوئی دلالت ہوا کرتی ہے. حسن کی سب سے بڑی دلالت آنکھ ہوا کرتی ہے. جس بندے کی آنکھ سنی نہ ہو, آنکھ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کردار شرارتی ہے یا اس کا کردار اخلاصانہ ہے. بعض اوقات جب بندہ کسی سے ملتا ہے نا, تو بعد میں اس کے بارے میں تاثر قائم کرنے کے لیے بندہ کہتا ہے اس کی آنکھیں بھی باتیں کرتی ہیں. محبوب وہ ہوتا ہی نہیں جس کی آنکھیں باتیں نہ کریں. جناب عاشق کے لیے معشوق کا مل جانا جناب جنت سے بڑی نوید ہے, جنت سے بڑی خوشی ہے. عزیز من, میں آپ سے عرض کروں, مدنی صاحب کہہ رہے تھے کہ سرکار نے فرمایا میرے حجرے سے لے کر میرے منبر تک جو فاصلہ ہے وہ جنت کا بنتا ہے. عزیز من, اب حجرے کو بھی تو دیکھو, حجرے میں رہتا کون کون ہے, اور حجرے کے بارے میں کس حجرے کا اطلاق جنت کا ہوگا, کس حجرے کا اطلاق جنت پر نہیں ہوگا. سمجھ بات یہ آئی کہ مصطفیٰ اپنے حجرے سے باہر نکلتے اور اپنے منبر کی طرف جاتے, منبر سے اٹھتے اپنے حجرے کی طرف جاتے, حجرے سے نکلتے منبر کی طرف جاتے. سمجھ میں بات یہ آئی, مصطفیٰ جب بھی روٹین میں قدم اٹھاتے تو حجرے سے باہر لے کر منبر تک ہر زمین کا وہ ذرہ ذرہ مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ لیتی. مصطفیٰ نے زمانے کو بتا دیا, جو زمین کا ذرہ مصطفیٰ کے قدموں کا بوسہ لینا شروع کر دے, رب اس کو جنت کی مثل بنا دیتا ہے یا اصل جنت بنا دیتا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, بعض اوقات کل کا اطلاق جز پر ہوتا ہے, جز کا اطلاق کل پر ہوتا ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ جگہ جہاں محمد کے قدم لگے وہ جنت ہے, تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں جہاں محمد نے اپنا لواب دیا وہ جنتیوں کے سردار ہیں, اور جو جنتیوں کے سردار کو دل میں اس کے عروج پہ لے جائے, جنت کے لیے بندے کو آرزو نہیں کرنی پڑتی, جنت آرزو کرتی ہے. سوڑے تیرے عاشقوں کی مجھے ضرورت ہے, جنت یہ آرزو کرتی ہے. میرے نانا جی حضور عمرے پر تشریف لے کے گئے, تو میں نے اپنے ماما جی سے پوچھا کہ کوئی ایسی بات بتائیں کہ جو نانا جی حضور نے کی ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ان کو یہ پتہ چلا نا کہ یہ جگہ جو یہ جنت کی حیثیت رکھتے ہیں, تو آپ باہر بیٹھ کے زاروں قطار رونے لگے. تو مدینے کا ایک مجذوب آ کے کہنے لگا, وہ کہنے لگا عرش پر مصطفیٰ کے نالین جائیں تو عرش کی حکومت, وہی نالین فرش پر آئے تو فرش کی حکومت, وہی نالین براق پر بیٹھے تو براق کی حکومت, وہی نالین جناب ہیکل سلیمانی کی طرف
مسجد اقصیٰ کی طرف بھاگے چلیں تو وہ جگہ نور عزیز من جدھر جدھر مصطفیٰ کا نالین کا نقش چھپا ہوا ہے، علماء فرماتے ہیں وہ جگہ اتنی خاص ہے کہ زمانے بھر کے اعمال ایک طرف، اس ذرے کا وقت ایک طرف جس ذرے نے مصطفیٰ کے نالین کا بوسہ لیا، ارے اے خاک تجھ میں تو جان نہیں ہے، ارے اے خاک تجھ میں تو روح نہیں ہے، ارے اے خاک تجھ میں تو جناب سانس نہیں ہے، لیکن تجھ پر نالین مصطفیٰ کا جناب عکس آ جائے تو تیری وہ خاصیت ہے کہ جو زمانے کے علماء کی خاصیت نہیں، محدثہ کی خاصیت نہیں۔ عزیز من بات نسبت کا قانون ہو، نسبت ظاہری ہوتی ہے یا نسبت باطنی ہوتی ہے۔ عزیز من جس چیز کو نسبت ظاہری مل جائے، امام رضا خان بریلوی کا فتویٰ ہے کہ جہاں محبوب کا جسم مبارک مدفون ہے اس کی مٹی کائنات میں سب سے افضل ہے، عرش اولیٰ میں سب سے افضل ہے۔ ارے جز کا بھی وہی اطلاق ہوتا ہے جو کل کا ہوتا ہے۔ کسی عالم نے یہ نہیں کہا مصطفیٰ کا ہاتھ جہاں موجود ہے وہ مٹی کائنات میں سب سے افضل ہے، مصطفیٰ کی جناب پیشانی جہاں موجود ہے وہ کائنات میں سب سے افضل ہے، یعنی یہاں جز کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں تھی، کل کو چھیڑنے کی ضرورت تھی۔ کہا جہاں بطن مصطفیٰ آ جائے اس کی مٹی عرش اولیٰ سے افضل ہے۔ اے مصطفیٰ اپنے اعضاء کو، اپنے جز کو ذرا اپنی زبان میں عاشقوں کے لیے چھیڑ کے بتائیں تو مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، اگر کائنات میں جسم مصطفیٰ عرش اولیٰ سے افضل ہے تو فاطمہ تو زہرا پوری امت سے افضل ہے۔ من نور اللہ کی تصویر سیدہ فاطمہ تو زہرا ہے۔ اب میں عاشقوں کے لیے ایک عرض لے کے آیا ہوں، اے عاشقوں جب معشوق کی طرف بڑھو نا، سب سے پہلے لوگ کہتے ہیں کہ جد بھی جاؤ فکر دوارے، دل دا شیشہ دھو کے جاؤ۔ جب تمہارے اندر یہ خیال آئے گا کہ اس کی اتنی شان ہے، اتنی شان نہیں، اتنی شان ہے، اتنی شان نہیں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو جنت کے اوپر وہ حوض کوثر ہے نا، اس کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نظر کی وسعت اتنی ہے کہ میں زمین سے بیٹھ کر حوض کوثر کا آپ بھی دیدار کر رہا ہوں۔ عزیز من نظر کی وسعت آپ کے کردار سے ہوتی ہے یا رب کے رحمان کی مہربانی سے ہوتی ہے؟ کردار سے اس لیے کہا کہ موبائل زیادہ دیکھنے سے آنکھوں کا عارضہ لاحق آ جاتا ہے، کسی چیز کو نزدیکی سے دیکھنے سے آنکھوں کا عارضہ لاحق آ جاتا ہے، آنکھیں درد کرنے لگ جاتی ہیں، ہوا کا پریشر بہت زیادہ ہو، ریت ہو تو آنکھ کی، جب آنکھ میں ریت چلی جائے تو بندہ تو اپنے سامنے بیٹھے بندے کو نہیں دیکھ سکتا۔ آنکھ کی حکومت دو وجہ سے قائم ہے، ایک تو جناب آپ کے کردار کی وجہ سے، دوسری رب رحمان کے فضل کی وجہ سے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں مصطفیٰ کا کردار کرداروں میں اعلیٰ، مصطفیٰ پر رب کا جو فضل فضلوں میں اعلیٰ۔ آنکھ کی حکومت دو چیزوں پہ وجوہ آتی ہے۔ تو عزیز من عرض ایسے نہ دیں، میری گفتگو کو سنیں، میرے شاہی نور نے ساری زندگی اس دین کی خدمت خدا خوفی پر کی ہے، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کے نقش قدم پر چلوں۔ میری بات کو توجہ سے سنیے جناب من، آنکھ کا حسن دو وجہ سے ہوتا ہے، یا کردار کی وجہ سے تقویت آنکھ کو ہوتی ہے، یا جناب رب کے فضل کی وجہ سے تقویت ہوتی ہے۔ کردار کی وجہ سے تقویت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جب بندہ نماز پڑھے، قرآن پڑھے، جب
بندہ جناب اچھے اچھے لوگوں کو دیکھے، اچھے اچھے لوگوں کے پاس جب بیٹھتے ہیں تو آرزو کیا ہوتی ہے؟ ماہی کی نظر پڑ جائے۔ جب نظر پڑ جاتی ہے، بیٹھتے فرش پر ہیں، نگاہیں عرش تک جاتی ہیں، بیٹھتے فرش پر ہیں، کبھی مدینہ المنورہ کے نور دیکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھ کی وسعت اتنی ہے کہ جب میں فرش پر بیٹھوں تو میں عرش پر حوض کوثر کا دیدار آپ بھی کر سکتا ہوں۔ عزیز من، میں محبت بھرے جملے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو زمین پر بیٹھ کر عرش کے پیمانے ناپ سکتا ہے، وہ جب بستر پر ہو اور بستر پر باہر جبریل آ رہا ہو، ارے نبی پر کبھی غفلت کا پہرا نہیں ہوتا۔ جبریل سے پہلے مصطفیٰ کو رب نے اپنی نگاہوں کی وسعت سے خود دکھا دیا تھا کہ اے ماہی، تو مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، تیاری کر لے۔ اب یہ بات سنیں، عشق کی دلالت یہ ہوتی ہے جب بندہ تہجد پڑھنے جائے تو بندہ فقراء فرماتے ہیں غسل کر کے جاؤ، تہجد کا نور زیادہ ملتا ہے۔ اب اس دور کا تہجد پڑھنے والا غسل کر کے جائے تو معرفتیں زیادہ ملتی ہیں۔ میرے ماہی نے کیوں نہ غسل کیا؟ میرے ماہی تو بستر سے اٹھ کر جناب اس دمبے پر سوار ہوئے، براق پر سوار ہو کے مسجد اقصی کی طرف تشریف۔ رستے میں کوئی محدث نہیں کہہ سکتا، کوئی محقق نہیں کہہ سکتا سرکار نے وضو کیا، سرکار نے غسل کیا، سرکار نمازیں بھی پڑھتے رہے، نہ وضو کی ضرورت پڑی نہ غسل کی ضرورت پڑی۔ یعنی جان لو جن کی نیند غفلت والی ہو ان پر وضو لازم آتا ہے، جن کی جناب نیند کردار کے عاری ہو ان پر غسل واجب آتا ہے، جن پر رب رحمان کے نور کا اثر ہو نہ غسل کی ضرورت پڑتی ہے نہ جناب وضو کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور پھر وہ سرے عرش جاتے ہیں، جب جاتے ہیں وہ یہ نہیں کہتا اب سرکار بستر سے اٹھ کے گئے، کسی نے یہ نہیں کہا سونیا زلف بکھری ہوئی ہے، کسی نے یہ نہیں کہا سرکار ریش مبارک بکھری ہوئی ہے۔ لوگ دیکھتے گئے، یوسف نے کہا تیرے سے سونا ہی کوئی نہیں، موسیٰ نے کہا تیرے سے عزت والا ہی کوئی نہیں، ابراہیم نے کہا میں تیری چاند ہوں، پر ابراہیم کا فخر یہ ہے محمد امامت کرے اور ابراہیم اس کی اتباع کرے۔ اسماعیل اپنی قربانیوں کو لے کے مصطفیٰ کے نوری مکھڑے کا دیدار کرنے لگ گیا۔ عزیز من، آدم نے کہا کائنات میرے متحد ہے، مجھ سے کائنات کا ہر فرد پیدا ہوا ہے، مجھے بنی نوح کا باپ کہا گیا ہے۔ یاد رکھو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، کسی طاقتور کی دلالت یہ ہوتی ہے جب اس سے بڑا آ جائے تو اپنی طاقت کو بھول جاتا ہے۔ سمندروں اتنی طاقت ہے کا اتنی طاقت نہیں، پہاڑوں کیا اتنی طاقت ہے کا اتنی طاقت نہیں، اے فضاؤں اتنی طاقت ہے کیا اتنی طاقت نہیں۔ تو سب نے جب اپنا جواب، اپنا احتجاج لکھوا دیا، میں نے کہا علم نشرہ والا سینہ جو ہے، رب سانوں کو چھوڑ اپنے کلام کو ادھر نازل کر۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پتھر کو کسی کے سر پر مارو سر پھوٹ جاتا ہے، پانی زیادہ پیو پیٹ پھول جاتا ہے، آواز زیادہ ہے جناب پھیپھڑے جواب دے جاتے ہیں۔ ان کی بھی اپنی طاقت ہے اور علم نشرہ والے کی بھی اپنی طاقت ہے۔ عزیز من، نشر ہونا اس کو کہتے ہیں۔ سرکار نے کہا کہ یہ مصطفیٰ کے رب نے کہا کہ یہ علم نشرہ ہے، اس سے نشر ہوتا ہے۔ جناب من، صبح کھڑے ہو کے ٹیلی ویژن پر کھڑے ہو کے ایک عورت کہتی ہے آج کی فلاں نشریات 9 بجے لگے گی، فلاں نشریات 9 بجے لگے گی۔ لوگ انتظار کرتے ہیں نشریات کب آئیں۔ عزیز من، لوگ مصطفیٰ کے حجرے کی طرف تو چھوڑو، صحابہ کرام تو دور کی بات ہے، انبیاء بیت الاقصی میں انتظار کرتے ہیں کہ وہ نشر کرنے والا کب آئے اور ہم اس کے غسل کا انتظار۔ عشق کا وقت کا روح یہ ہے کہ انہا کان توابا، وہ عاشق کبھی نہیں ہو سکتا
جو محبوب کو سب کچھ سمجھے. وہ عاشق کبھی نہیں ہو سکتا جو محبوب کو بے وضو دیکھے. وہ عاشق کبھی نہیں ہو سکتا جو محبوب کو بے غسلہ دیکھے. جناب من وضو آنکھوں کا بھی کرنا پڑتا ہے, وضو دل کا بھی کرنا پڑتا ہے, روح کو پاکیزگی کے لیے اس کے آگے جھکانا پڑتا ہے. جب تم سجدہ کرنا نہیں جانتے تو اس سجدے کا مل کیسے پاؤ گے جو حسین نے اپنے نانا کے عشق میں کربلا کیا. عزیز من, سجدہ ایک ایسا نور ہے جو انسان کو یہ احساسات دلاتا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ, تیرا رب سب سے پاک ہے, سب سے بڑا ہے. جو سجدہ کرتا جائے وہ پاک ہو جاتا ہے, جو سجدہ سکھاتا جائے اس کی پاکی کا عالم کیا ہوگا. من بلے شاہ جی سرکار نے فرمایا ایک آنکھ 1.25 دبریا سارا یار تو نہ تھکی بنسی. آخری گفتگو کر کے اجازت چاہوں گا. لیلا اور مجنوں کی محبت زمانے میں بڑی عام تھی. اب لیلا مجنوں اپنے چند رفقا کے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ آج لیلا آ رہی ہے, لیلا نے سب کو تھوڑا تھوڑا عطا کرنا ہے. تو لیلا باہر نکلی. جب تک لیلا نہ آئی, جس کو مال کی ضرورت تھی وہ بھی لیلا کے گھر کی طرف دیکھتے رہے, جس کو جان کی ضرورت تھی, دیدار کی ضرورت تھی, وہ بھی لیلا کے گھر کی طرف دیکھتے رہے. عزیز من, ضرورت کسی کی چیز کی ہو جناب, جس کے اوپر آرزو ہو, جس سے جناب امید ہو کہ اس کے صدقے سب کچھ ملے گا, تو آؤ مدینے کی سرزمین میں چلتے ہیں. جب مصطفیٰ کریم اپنے حجرے سے باہر نکلتے ہوں گے, کہیں جناب دلوں کے ٹوٹے ہوئے اس لیے آئے ہوں گے کہ اولاد مل جائے, کہیں دلوں کے ٹوٹے ہوئے اس لیے آئے ہوں گے کہ دیدار مل جائے, کہیں جناب عاشق اس لیے آئے ہوں گے کہ مصطفیٰ کی نظر کا سہارا مل جائے. میں آرزو یہ کرنا چاہتا ہوں, جب بندہ پاکستان سے چلے جب تک کعبہ دیکھ نہ لے آرزو بڑھتی جاتی ہے, آرزو بڑھتی جاتی ہے. کب کعبہ آئے, کب دیکھوں. عزیز من, سارے صحابہ دل میں آرزو لیے کب سونا آئے, کب دیکھیں کب مدنی مٹھن منڈار آئے, کب دیکھیں گاڑی میں نکلنے والا شخص ہمیشہ قدم باہر نکالتا ہے. مصطفیٰ جب اپنے حجرے سے نکلتے ہوں گے دائنا قدم باہر نکالتے ہوں گے. عزیز من, ادھر لیلا آ جائے تو مجنوں کا دل بھاگ بھاگ ہو جاتا ہے, چیخ چیخ کر پکارتی ہے. جب گل کی عادت ہوتی ہے, جب گل پر روشنی پڑتی ہے نا تو وہ اپنا سینہ چاپ کر کے کہتی ہے مجھے اپنے آپ سے معطر کر دو. جب وہ اپنا سینہ چاپ کرتی ہے تو جناب گل خوشبوئیں دیتا ہے, گل تازہ ہو جایا کرتا ہے. عزیز من, مدینہ شریف کا ہر صحابی اپنے سینے کو چاپ کیے ہوئے ہیں, سونا باہر نکلے دیدار کروائے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, جو چدرا ہوتی ہے نا ان کی عادت ہوتی ہے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہیں, کبھی زلف لمبی ہو تو زلف سوارتے ہیں. جناب ہر دن نشی کی عادت ہوتی ہے, اپنے حسن کے ساتھ مستیاں کرتا ہے. مصطفیٰ حجرے سے باہر نکلتے ہوں گے, قدم پر قدم خرامہ خرامہ رکھتے ہوں گے, عاشق دل بری کے انداز پر ماہی کو دیکھتے ہوں گے. ماہی کبھی زلف سوار رہا ہوگا, کبھی ریش پر انگلیاں پھر رہا ہوگا, کبھی واللیل کی زلفوں کو جناب ان کے پیچوں کو نور بکھیر کر. زمانے والے کہہ رہے ہوں گے حسن تو بڑے دیکھے ہیں پر واللیل کے پیچوں پر تو ہمارے بھی دل اڑے ہوئے ہیں. عزیز من, خرامہ خرامہ مصطفیٰ قدم رکھتے گئے, ذرے چیختے گئے, ہائے میرا بخت کہ مصطفیٰ تیرے قدم. عزیز من, میں یہ آرزو کرتا ہوں کہ میرا ماہی میرے گھر آئے. جب گھر آتا ہے تو عاشق کی عادت ہوتی ہے سونے کا قدم زمین پر نہ لگے, لیکن مسجد نبوی کے ان ذروں کی چیخو پکار تو سنو. اے سونیا نالین تو اتار, اب ہمیں اپنے قدموں کا بوسہ تو دے. عزیز من, مسجد نبوی کے وہ ذرے چیخ کر کہتے ہیں عرش والو تمہارا کیا مقام ہے. ادھر تو مصطفیٰ نالین پہن کر رب کی طرف گئے تھے, مقام تو ہمارا ہے جدھر مصطفیٰ اپنی تلیاں لگاتے گئے. نسبت عرض کرنا چاہتا ہوں, تلیاں لگے وہ جنت بن جاتی ہے, اور جدھر لعاب دہن دے وہ حسن و حسین بن جاتا ہے.
علم سے آگے کچھ بھی نہیں، عشق کے آگے جہاں ختم ہے لیلا اور مجنون۔ لیلا اپنے عاشقوں کو دکھانے کے لیے باہر آئی۔ میں اس واقعہ کو عرض کرنے کے لیے ایک واقعہ کا سہارا لینا چاہتا ہوں۔ وہ اس وقت سرکار بستی میں نکلے، اس وقت ایک غلام تھا۔ غلام نے کہا کیسے یہ مرے لوگ ہیں کہ شیخ الجن والانس ان سے گزر رہا ہے، شیخ ملہ کی جناب فیض ان کے درمیان سے گزر رہا ہے، تو یہ اس کو پہچان نہیں رہے۔ جب یہ بات ہوئی تو لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ اب عاشق پریشان ہو گیا، عاشق پریشان ہو گیا کہ ماہی کا دیدار کیسے ملے گا، اب تو میں دور ہو گیا ہوں۔ وہ پھول کبھی تازہ نہیں رہتا جو اپنی شاخ سے جدا ہو جائے، اور وہ عاشق کبھی مسکراتا نہیں جو اپنے محبوب سے دور ہو جایا کرے۔ عزیز من، اب اسی بات کے اختتام میں یہ بات عرض کروں گا کہ عزیز من، ادھر سے ساروں کی آرزو تھی کہ لیلا آ جائے، لیلا باہر آئی۔ سخی وہ ہوتا ہے جو ساحل سے رد و قد نہیں کرتا، وہ دیکھتا نہیں ہے اس کو کیا ضرورت ہے، بس عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ لیلا نے سکہ سکہ کر کے عطا کرنا شروع کر دیا۔ مجنوں کی باری آئی، مسکرائے اور چل دیے۔ عزیز من، مولانا روم بول اٹھے، کہنے لگے ہر پرندے کی جناب عزت یہ نہیں ہے کہ اس کو انجیر کا درخت ملتا ہے، ہر سچی بات ہر خاص کے لیے نہیں ہوتی، اور ہر پرندے کے لیے انجیر خوراک نہیں ہوتی۔ جب مجنوں کی باری آئی تو لیلا مسکرا دی، لوگوں نے تانے دیے جا اے چلیا، ساری زندگی عشق کے نعرے لگاتا رہا، ہمیں مال عطا کر گئی، تجھے کچھ نہیں عطا کیا۔ جناب مجنوں نے کہا میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، روڑی پہ بیٹھنے والے کو بدبو بڑی پسند ہوتی ہے، باغ میں بیٹھنے والے کو خوشبو بڑی پسند ہوتی ہے، جناب ریت پر بیٹھنے والے کو چھاؤں بڑی پسند ہوتی ہے، سردیوں میں رہنے والے کو گرم بستر بڑا پسند ہوتا ہے، گرمیوں میں پانی بڑا دل نشیں لگتا ہے، اور مدینے میں بیٹھنے والے کو سنہری چالیاں بڑی دل نشیں لگتی ہیں، عاشق کو معشوق کا چہرہ بڑا دل نشیں لگتا ہے۔ مجنوں نے کہا تمہاری ضرورت مال دنیا تھی، مجنوں کی ضرورت لیلا کا دیدار تھا، سو وہ آئے مسکرائے اور دل کو باغ بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ جب وہ غوث پاک سے دور ہو گئے نا، انہوں نے کہا کہ اب ماہی سے ماہی دور ہو گیا ہے، اب دل سے دل کی وہ نسبت نہیں قائم رہی۔ میرا تو دل کرتا ہے کہ میں ماہی کے قدموں سے لگ کے رہوں۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو سارے بندے ہٹ گئے، غوث پاک کے قدموں میں آ گیا، عرض کی سونیا ماجرا کیا ہے؟ غوث پاک سرکار نے فرمایا بندہ مومن کے دل کو رب نے میری ہتھیلی پر ایسے رکھ دیا ہے کہ جیسے رائی کا دانہ ہے، جب چاہے اپنی طرف لے آؤں، جب چاہے دور کر دوں۔ عزیز من، غوث اتنی طاقت رکھنے والا ہے، جب چاہے قریب کر لے، جب چاہے دور کر لے۔ تو کیا میری نبی کی جناب اتنی حکومت نہیں تھی کہ جناب جب چاہے ابو جہل کو قریب کر لیتے، جب چاہے دور کر لیتے؟ پاک مصطفیٰ نے بتایا یہ ان کی مرضی نہیں کہ مجھے مانے، یہ میری مرضی ہے کہ مجھے کون کون مانے۔ یہ وقت کی بات ہے کہ صدیق قدموں میں بیٹھے، یہ وقت کی بات ہے کہ عمر پاس بیٹھے، یہ وقت کی بات ہے کہ عثمان نعلین اٹھائے، یہ وقت کی بات ہے کہ حسین بن لیل کی زلفوں کے ساتھ کھیلے کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے واخر دعوانا۔